جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا، بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا ضیاء ختم نبوت کا، اور الہی شاہ نورانی کی قبر پر رحمتیں برسیں، کہیے آمین۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پر رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا، دیا ختم نبوت پر رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پر رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما حضور سرور انبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد تمام تعریفیں اللہ جل وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو دشمنوں کو مغلوب فرمانے والا ہے اور عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بحمد اللہ تعالی اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے وہ جو معاملات میرے ساتھ بیماری کی صورت میں یہ روحانی اعتبار سے تھے، اللہ کے فضل سے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں، اور آپ تمام احباب کا میں دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میری دعائیں کی ہیں، جنہوں نے اپنی محبتوں میں یاد رکھا، جو گھر آئے ملاقات نہ ہو سکی جن سے ملاقات ہوئی، میں سب کا ممنون ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضور کی حدیث پاک ہے جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک وہ عیادت کر کے واپس نہیں آتا گویا کہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور میرے لیے دعا کیجئے گا یہ صحت یوں ہی ضائع کرنے کے لیے نہ ملے، اللہ پاک اس صحت کو دین کی تبلیغ کے لیے، ناموس رسالت پر پیرے کے لیے اور اخلاص کے ساتھ خدمت دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ستمبر کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے بہت ساری یادیں اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، جس میں 6 ستمبر کا بہت بڑا دن بحمد اللہ تعالی یوم دفاع پاکستان ہے۔ 2 ستمبر کا دن یوم دعوت اسلامی آپ نے منایا اور ہم نے منایا بحمد اللہ، اور 7 ستمبر جو ان سب پر حاوی ہے، وہ دعوت اسلامی ہو، وہ ہمارا پاکستان ہو، وہ سب جس جھنڈے کے نیچے جمع ہے اور جس کے قدموں کا فیضان لے کر بلندی پا رہا ہے اور جن کی قدموں کی خیرات لے کر کے اللہ نے عروج عطا فرمایا، وہ یقیناً میرے اور آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ اور ان کے پورے کاروان اور علماء کی انتھک محنتوں سے، انتھک کاوشوں سے، تقریباً 21 سالہ طویل جدوجہد کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا اوکیزن ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم اس دن کو جس طرح سے مناتے ہیں شاید نہیں بلکہ یقیناً ہم اس دن کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ ہمارے علماء نے اور کچھ احباب نے یہ رائے دی کہ اس دن ہمارے جو تاجر حضرات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ بڑے بڑے پینفلیکس لگائیں اور یہ اعلان کریں 7 ستمبر کو ختم نبوت کی خوشی میں یا قادیانیوں کو کافر دلوانے کی خوشی میں اتنے % ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں۔ اس طرح کے کوئی ایسی مہم شروع کی جائے جو دیگر احباب ہیں وہ، جو دیگر حضرات ہیں وہ، تاکہ یہ پتہ لگے یہ قوم سو ہی نہیں رہی، یہ قوم خواب غفلت میں نہیں ہے، یہ قوم اپنے مہنگائی، پیٹرول کی مہنگائی، دنیا کی جھنجھٹوں، گھریلو الجھنوں، دیگر معاملات میں الجھی بھی ضرور ہے، لیکن بحمد اللہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ مرشدان امت عطا فرمائے ہیں جنہوں نے اس قوم کو بیدار کر دیا۔ یہ قوم سو نہیں رہی ہے، یہ قوم بیدار ہے، اس کا بتانا پڑے گا، اس کو بیان کرنا پڑے گا، اس کو واضح کرنا پڑے گا، اس بات کو بار بار بتانا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں ختم نبوت کا کاز اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا محاذ ہے یہ کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کتنا بڑا محاذ ہے۔ اور میں جب بزرگوں کی تاریخ پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور میرا دل لرزنے اور کانپنے لگتا ہے کہ اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا مقصد، اتنی بڑی مہم ہے اور ہم اس مہم کے حوالے سے ابھی تک غافل ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنا بڑا کام ہے اور ہمارے بزرگوں نے اتنی ساری قربانیاں دے کر کے اس عظیم مقصد کو حاصل کیا ہے۔
اگر بزرگوں کو دیکھتے ہیں، اگر اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقیناً وہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی نامی خبیث نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو واصل جہنم کیا گیا، مسیلمہ کذاب نے دعوے نبوت کیا تھا حضور کے زمانے میں ہی، لیکن پھر پیارے آقا علیہ السلام وصال فرما گئے اور صدیق اکبر کا زمانہ آیا۔ جناب صدیق اکبر کئی طرح کی مشکلات کا شکار تھے، مرتدین اسلام کا بھی فتنہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا بھی فتنہ تھا، سرکار کا وصال ہوا تھا، کوئی سپہ سالار چلا جائے، مسجد کا امام چلا جائے، کوئی بڑا سردار چلا جائے، علاقے محلے کی کوئی لیڈ کرنے والا چلا جائے، قبیلے کا بڑا چلا جائے، گھر کا باپ چلا جائے، کتنا نقصان ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، صحابہ پر قیامت ٹوٹی تھی۔ اس قیامت خیز لمحات میں بھی جب صدیق اکبر کو پتہ لگا کہ مسیلمہ کذاب نے لشکر کشی کر دی ہے، پوری طاقت سے حملہ آور ہونے کو تیار ہے، پوری طاقت سے مسلمانوں کے خلاف نکلنے کو تیار ہے، جناب صدیق اکبر نے پورا ایک لشکر تیار کیا۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں بس کرنے جا رہا ہوں کہ ختم نبوت کا کاز کتنا بڑا ہے، ختم نبوت کا مشن کتنا بڑا ہے، ختم نبوت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا، اور آپ جانتے ہیں جب بھی لشکر تیار ہوتا تھا بدری صحابہ کرام کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، وہ نہیں جاتے تھے۔ احد کے صحابہ کرام کو پروٹوکول دیا جاتا تھا، وہ نہیں جاتے تھے، ان کو روکا جاتا تھا، نہیں آپ اسپیشل لوگ ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، آپ نے اسلام کی اس وقت مدد کی ہے جب 313 افراد تھے، آپ کو سرکار نے اعزاز دیا ہے۔ عشرہ مبشرہ کے بعد جن کا مقام سب سے افضل ہے وہ بدری صحابہ کرام، ان کو پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بدری صحابہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ صدیق اکبر کا وہ اعلان میں نے بار بار پڑھا، رب کعبہ کی قسم ہے، صدیق اکبر نے اعلان کیا کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا، جو جوان ہو وہ تو جائے گا ہی، جو بوڑھا ہے وہ بھی جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جو اکیارا ہے وہ بھی جائے گا، جو نابینا ہے وہ بھی جائے گا، جو پیر والا ہے وہ بھی جائے گا، جو لنگڑا ہے وہ بھی جائے گا، جو صحیح سلامت ہے وہ بھی جائے گا، جو معذور ہے کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا، کسی کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا حضرت مصلی بھی تو سنبھالنا ہے، نمازیں بھی تو پڑھانی ہے، امامت بھی تو کرنی ہے، مسجدیں بھی، کہا نہیں کوئی گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ اگر حضور کی ختم نبوت نہ بچی تو مصلی سنبھال کے کیا کرو گے؟ سرکار کی عزت ہی نہ رہی، نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈر گیا تو اپنی عزتیں اپنی پگڑیاں سنبھال کے کرنا کیا ہے، اپنی عزتیں بچا کے کرنا کیا؟ کہا کوئی نہیں بچے گا، سب نکلیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلیفہ بلا فضل عاشق صادق سیر کی حضور بدری صاحب وہ بھی جائیں گے، بدری صحابہ بھی جائیں گے، سب نکلیں گے۔ لوگوں نے کہا حضور اتنا سخت انداز، حالانکہ پہلے بڑی بڑی مہمات ہوئی ہیں، خیبر کی جنگ تھی، فرمایا حنین کی جنگ تھی، موتا کی جنگ تھی، بڑی بڑی جنگیں تھی، ایسا سخت حکم نہیں آیا، آپ اتنا سخت حکم دے رہے ہیں۔ بارگاہ صدیق اکبر سے ایک ہی جملہ آیا ہوگا، آپ نے فرمایا ہوگا آج صدیق اکبر یہ قدم اٹھائے گا قیامت تک آنے والوں کو پتہ لگ جائے گا یہ وہ مہم ہے جس مہم میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ حتیٰ کہ راوی کہتے صدیق اکبر نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اور خود بھی نکلنے کا ارادہ فرمایا، کہ ابو بکر بھی نہیں بیٹھے گا، کہ حضور مدینہ حکومت دارالحکومت حضور کا مثال ہو چکا ہے، کوئی بھی نہیں بیٹھے گا۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آئے، کہا حضور آپ نہیں جائیں گے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں جائیں گے، آپ یہی رہیں، ہم ہیں نا حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے۔ تو جناب مولا مرتضیٰ کی عرض پر جناب صدیق اکبر نے اپنا جانے کا ارادہ ملتوی کیا، لیکن پورے کا پورا بھاری لشکر روانہ ہوا۔ اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، اس جنگ میں جب یہ پورا بڑا محاذ اور پورا لشکر تیار ہو گیا تھا اور سب جا رہے تھے، ایک صحابیہ آئیں، عرض کی اے یار غار و مزار، اے میرے محبوب علیہ السلام کے لاڈلے صدیق اکبر، مجھے اجازت ہے؟ فرمایا عورتوں کو اجازت تو نہیں ہے، عورتوں کو اجازت نہیں، ختم نبوت کے معاملے میں جو گھر میں بیٹھا رہا ہے وہ عورت ہے۔ فرمایا عورتوں کو اجازت نہیں ہے لیکن تمہیں اجازت ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ وہ صحابیہ کون تھی جنہوں نے کہا ابو بکر مجھے اجازت ہے؟ جناب صدیق اکبر نے کہا تیری بہادری سے میں بھی واقف ہوں، دنیا بھی جانتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ شیرنی تھی کون؟ یہ وہ کون صحابیہ تھی جن کے بارے میں صدیق اکبر نے کہا جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ تمہاری بہادری سے سارا عالم واقف ہے، تم ضرور جاؤ گی۔ یہ وہ صحابیاں ہیں جن کو دنیا اسلام ام عمارہ کے نام سے جانتی ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب جنگ احد میں جنگ کا پاسا پلٹا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضور کی شہادت کی خبر مدینے پہنچ گئی
کہ پیارے آقا بھی شہید ہو گئے ہیں، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کھینچی اور احد کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ آج آپ احد جائیں تو 40 منٹ کا رستہ ہے، جبکہ پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ کل نشیب و فراز تھے، کچے رستے تھے، پہاڑیاں تھی، سب کچھ تھا۔ جناب ام عمارہ بغیر کسی سواری کے پیدل ہی دوڑ گئی احد کی جانب، حالانکہ جنگ احد میں ان کے شوہر جناب زید بھی ہیں، جناب حبیب بن زید بھی ہیں اور جناب عبداللہ بن زید بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ام عمارہ ننگی تلوار لیے دوڑ گئی۔ رستے میں بار بار کہا جاتا رہا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ کل سب چھوڑو، یہ بتاؤ میرا حبیب کیسا ہے، یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہے، یہ بتاؤ رسول خدا کیسے ہے، یہ بتاؤ امام الانبیاء کا حضور خیریت سے کہا نہیں نہیں، جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی میں اپنے آپ کو سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ آپ نکلی اور قبلہ امیر المجاہدین کو میں نے سنا بابا فرماتا ہے کہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ 12 زخم ام عمارہ کو لگے۔ اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھانے والوں کہ ناموس رسالت کے معاملے باہر نہیں نکلنا، گھروں میں رہنا ہے۔ ام عمارہ جیسی خاتون وہ باہر نکلی ہے، 12 زخم ام عمارہ کو لگے۔ میرا مرشد کہتا نہیں نہیں، میں نے ایک جگہ سنا 12 نہیں 80 زخم لگے۔ ام عمارہ کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو دفاع مصطفیٰ میں زخمی نہ ہوا۔ ابھی بھی ہم اپنی پگڑیاں بچائیں، ابھی بھی اپنی عزتیں بچائیں، ابھی بھی اپنی جان کا تحفظ کیا جائے حضور کی ناموس کے لیے اور عزت نبی کے لیے اور جہاد کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے نہ نکلا جائے تو پھر تو یہ غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کل قیامت میں یہ عورتیں، یہ صحابی اگرچہ یہ ہم سے مقام میں بہت بلند ہے کیونکہ صحابیاں ہیں، لیکن یہ ہیں تو صنف نازک، ہیں تو صنف نازک نہ۔ یہ آگے کہیں گے یا اللہ یہ تو کڑیل جوان تھا، یہ تو تگڑا آدمی تھا، اس میں تو بڑی طاقت تھی، اس میں تو بڑی یہ نہ نکلا اور میرے اپنے بدن پہ 80 زخم آئے۔ یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے 2 بیٹے، ایک بیٹا احد میں شہید ہو گیا اور بعض روایت ہے کہ آپ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ دونوں بیٹے اور ام عمارہ، یہ وہی ام عمارہ ان کے بارے میں نے عرض کی، انہوں نے صدیق اکبر سے کہا اے اللہ کے حبیب کے لاڈلے مجھے اجازت ہے؟ ابو بکر نے کہا تیری بہادری تو دنیا جانتی ہے۔ کہا کسی عورت کو اجازت نہیں، لیکن ام عمارہ بولو نا سبحان اللہ، یا تو اس پہ خاموش رہنا، تو تقریر ایسی نہیں کرنی۔ یہ کوئی اپنی عزت کے لیے بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم نہیں کر رہا، نہ میرا کوئی مد نظر ہے کہ تم میری محبت اپنے دل میں اپناؤ، خدا کی قسم نہیں ہے، حضور کی عزت کی بات ہو، حضور کی نہ میں نہیں جانتا آگے سانسیں باقی ہے نہیں، کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر کل کو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلے تو گلشن عطار میں کوئی بندہ گھر پہ نہ بیٹھا رہے۔ تو جو آج سبحان اللہ نہ بولے وہ گھر میں کیسے نہیں بیٹھے رہے گا؟ جو آج ہاتھ اٹھا کے حضور کی عزت کی باتیں نہ کرے پھر وہ گھر پہ اگر بیٹھا رہے تو یہ کیا بعید ہے؟ ذرا بولو سارا سبحان اللہ، حضور کی عزت و ناموس کی بات۔ پیارے آقا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ یمامہ کے لیے نکلی ہیں تو 2 بیٹے بھی ساتھ ہیں، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اس وقت تک واپس نہیں آؤں گی جب تک حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو واصل جہنم نہ کر دوں۔ چنانچہ جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ ہوئی، اور اس سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں، اللہ اکبر، آپ کے ایک بیٹے ہیں حبیب بن زید، ان کو پہلے رسول اللہ نے اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس اپنا پیغام لے کر کے، اور میں پہلے ان کا واقعہ عرض کر چکا ہوں لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کسی کو یاد نہ ہو تو اپنی یادداشت پہ زور ڈالے۔ حبیب بن زید وہ کون ہے؟ اللہ اکبر، سرسری سے عرض کروں، صحابہ کرام میں سرکار نے فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کے پاس میرا خط لے کر کے جانا، تو صحابہ سارے سوچ رہے تھے اور اٹھنے کو تیار تھے، وہ دور سے آواز لگائی یا رسول اللہ میں جاؤں گا، آقا میں جاؤں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمایا جا گھر والوں سے مل لو، بچوں سے مل لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ ڈائریکٹ جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ، گھر والوں سے نہیں ملنا، بچوں سے نہیں ملنا۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ ایسا نہ ہو بچے کا چہرہ دیکھ کر کے پھر میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو کہا اتنی جلدی کیوں کر دی بولنے میں؟ کہا یا رسول اللہ کوئی اور اگر بازی لے جاتا۔ کہا تو جانتا نہیں آگے کیا ہونے کا؟ سب جانتے ہو، جبھی تو کہا ہے جان بچانے کی بات آئے تو آگے بڑھنا کمال نہیں ہے، جہاں پر جان کٹنے کا یقین ہو، گردن کٹنے کا، وہاں آگے بڑھنا کمال ہے، وہاں جانا کمال ہے۔ دشت کربلا سے سبق بھی یہی ملا ہے، جب پتا ہے کہ واقع کربلا میں میدان سجے گا پھر جان ہتھیلی پر لے کر کے جانا، یہی کربلا کا فیضان اور یہی کربلا کا پیغام ہے۔ صرف کھچڑے ملیدے کھانا کربلا کا پیغام نہیں ہے، اور اپنے آپ کو حسینی کہنا کربلا کا پیغام نہیں، بلکہ جہاں پر یقین ہو یہاں مر جائیں گے وہیں تو نکلنا پیغام مصطفیٰ ہے، وہیں تو نکلنا پیغام کربلا ہے۔ چنانچہ حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے پاس گئے، مسیلمہ کذاب نے کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟
کہتے ہیں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا اچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کیا کہا تو نے؟ کہا سنتا نہیں ہے؟ اچھا تو کیا یہ گواہی دیتا ہے کہ میں رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ میں نے کہا عجیب کہہ رہا ہے، جب میں اپنی بارے بات کرتا ہوں تو کہتا سنتا نہیں ہوں، کیا کہہ رہا ہے؟ اور جب رسول اللہ کی بات آتی مانتا ہے۔ تیسری بار پوچھ رہا ہوں کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا کہا تو نے؟ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے محبوب کی محبت، سننا ہی کوئی نہیں۔ ہمیں لوگوں نے بتایا سوشل میڈیا پر یہ قادیانی لڑکے اور لڑکیوں کی صورت میں سرگرم ہے۔ ابھی آپ کے علاقے کا ایک کیس ہے، ایک لڑکی کو ایک قادیانی نے سوشل میڈیا پر میسنجر کے ذریعے پھنسایا، نکاح کیا، اور آخر میں اس لڑکی کو پہلے دن طلاق دے کر کے یہ کہتا ہے کہ میں قادیانی ہوں تو اس سے بدلہ لینے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کے گرویدہ ہو کر کے ہر کسی سے چیٹ کرنا اور یوں باتوں میں لگ جانا، احتیاط کیجیے۔ میں اپنے محبوب کی بات کے بارے میں، محبوب کے خلاف باتیں سننے سے بہرا اور حضور کے خلاف باتیں دیکھنے سے اندھا ہوں۔ ہاں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ حضور سے محبت ہونی چاہیے، یہ حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ سرکار کے خلاف کوئی بات برداشت ہی نہیں ہے۔ حضور کے یہاں تو امام صاحب کے خلاف بات برداشت نہیں، یہاں تو اپنے خلاف بات برداشت نہیں، یہاں پیر صاحب کے خلاف بات برداشت نہیں، یہاں مفتی صاحب کے خلاف بات برداشت نہیں۔ ابے رسول اللہ کو گالیاں دی گئی اور تم ختم نبوت کے معاملے میں خاموش ہے، کیا جواب دو گے روز محشر؟ اور حبیب بن زید اگر آ گئے نا تو خدا کی قسم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ حبیب بن زید کو پھر مسلمہ قذاب نے کہا جلاد کو پکڑ اس کو، پہلے یہاں سے ہاتھ کاٹا۔ تو مانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں محمد اللہ کے رسول۔ تو کون ہے؟ پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، پورے بازو سے ہاتھ الگ کر دیا، اور ہر بار گواہی دیتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے۔ بائیں ہاتھ کاٹنا شروع کیا، ٹکڑے ٹکڑے کرتے چلا گیا، اور ہر بار گواہی۔ گولی لگے نا تو اس وقت اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، کچھ دیر بعد ظاہر ہوتا ہے، جبکہ اگر تلوار سے کاٹا جائے فی الفور اسی وقت اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی مثال اگر چھری سے کٹ جائے ہاتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے، فوراً درد ہوتا ہے۔ ہلکا سا کٹ چھری سے لگ جائے، بلیڈ سے لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کئی دنوں تک رہتی ہے۔ جس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہو اور پھر وہ نیزے کی نوک پر کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے حبیب محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہے، یہی تو وہ محبت ہے جس کا تقاضا امت سے کیا گیا ہے، یہی تو وہ محبت ہے جس کی چاہت امت سے کی گئی ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کٹنے کے بعد پیر کاٹے گئے، سیدھا پیر ٹکڑے ٹکڑے رانوں تک کاٹ دیا گیا، بایاں پیر رانوں تک کاٹ دیا گیا، صرف بدن کا اتنا حصہ رہ گیا۔ اب گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے یا میں اللہ کے رسول؟ کا تو کون ہے؟ میرے نبی اللہ کے رسول ہے، اللہ کے آخری نبی ہے۔ یہ وہ گواہی ہوتی۔ پھر آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اسی آگ میں آپ نے حضور کی گواہی دیتے دیتے جام چادر نوش کر لی۔ یہ ام عمارہ کے بیٹے حبیب بن زید ہیں، وہ اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کو لے کر کے جنگ یمامہ جاتی ہیں۔ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کا جو جس نے نشانہ باندھا وہ جناب وحشی بن حرب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لاکھوں سلام ہو جناب وحشی بن حرب کی مرکب پہ، بولو آمین۔ آج کا بعض کتے صحابہ پر بھونک رہے ہیں، جناب وحشی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ جناب وحشی وہ ہیں کہ جنہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن اسلام قبول کر لیا۔ سرکار نے فرمایا تیرا اسلام قبول ہے، بس میرے سامنے نہ آیا کر۔ تو جناب وحشی حضور کے سامنے 2 سال تک نہیں آئے، 2 سال تک حضور کے سامنے نہیں آئے۔ جب آتے سر جھکا کر کے بیٹھا کرتے تھے، سرکار سے نگاہیں نہیں ملایا کرتے تھے، سرکار کو چچا کا غم یاد آ جاتا تھا۔ لیکن جناب وحشی یوں بیٹھا، آج سوشل میڈیا کے مفتی آج یہ نیم رافضی بکواس کرتے ہیں جناب وحشی کے بارے میں نے کہا تو زیادہ غیرت مند ہے یا جناب عمر زیادہ غیرت مند ہے؟ تو زیادہ غیرت مند ہے یا حیدر کرار زیادہ غیرت مند ہے؟ تو بڑا آیا سید الشہداء سے محبت کرنے والا، رسول خدا سے زیادہ محبت کرنے والا۔ حضور نے فرمایا وحشی کا اسلام قبول ہے، ابو سفیان کا اسلام قبول ہے، ہندا کا اسلام قبول ہے، جبکہ ہندا اور جناب وحشی سے کہا سامنے نہیں آیا کر۔ 2 سال تک جناب وحشی سامنے نہیں آئے۔ جب سرکار نکل رہے تھے جنگ کے لیے اور منافقین نے مسجد زرار بنائی تو سرکار نے اشارے سے جناب وحشی کو ہی کہا تھا جو پیچھے رہ جائے نا اس کا کام ہے کہ پیچھے کام کر جائے۔ ہاں پیچھے رہ کر آگ لگانا کام نہیں ہوتا، پیچھے رہ کر کے منافقین کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا یہ صحابہ کا کام ہے، یہ صحابہ کے نام کا کام ہے۔ جناب وحشی اشارہ سمجھ کے حضور کا، ادھر حضور گئے، ادھر جناب وحشی نے پوری مسجد زرار کو اٹھا دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ مسجد زرار بنائے گئے، پھر کیا معاملات ہوئے۔ بہرحال جناب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مارا
یا نیزہ مارا اور وہ مسیلمہ کذاب کو لگا. جناب ہند ام عمارہ کہتی ہے میں ننگی تلوار لیے میدان میں دوڑی چلی جاتی تھی کہ میں مسیلمہ کذاب کو مار کر کے رہوں گی. اسی اسنا میں ایک نے ہاتھ پہ میرے وار کیا, میرا بازو کٹ گیا. کہتے ہیں میرے زخم پر بار بار نیزے برسائے گئے, تیر برسائے گئے, نہ میں گری نہ میں رکی. تاک لیا تھا میں نے وہاں پر بیٹھا ہے, وہاں پر موجود ہے. کہا میں دوڑتی ہوئی پہنچی. جب میں وہاں پر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عبداللہ بن زید نے مسیلمہ کذاب کی گردن اڑائی ہوئی ہے اور اپنے کپڑے سے اپنی تلوار صاف کر رہا ہے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ, تلوار صاف کر رہا ہے, ماں کا ہاتھ کٹا ہے, بدن پہ تیر کے تیر لگے, بیٹا زخمی اچھلنی ہے. جیسی بیٹے نے ماں کو دیکھا, کہا ماں مبارک ہو, میں نے سرکار کے گستاخ کو لٹا دیا. جناب ام عمارہ نے نہ زخم دکھائے نہ بیٹے کے زخم پوچھے, نہ کہا بیٹا زیادہ خون نکل رہا ہے. ام عمارہ نے سجدے میں سر رکھا, کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے اپنے نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کا سہرا ہمارے سر پہ باندھا. یہ عزتیں ہیں جو اللہ عطا فرماتا ہے, اور یہ عزت والوں کو ملتا ہے. 100 رحمتیں ہو, کروڑ رحمتیں ہو, ان کی مرکب پر جو ناموس رسالت پہ قربان ہو گئے, جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے قربان ہو گئے. آج ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی, ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی, ان قربانیوں کو ملیمیٹ کرنے کی بھرپور سازش جاری ہے. کبھی ختم نبوت کے معاملے پر ہمارے آئین سے ختم نبوت کی شک نکالی جاتی ہے, اور کبھی کسی قادیانی کو وزیر اعظم کا اسسٹنٹ تعینات کیا جاتا ہے, مشیر تعینات کیا جاتا ہے. اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں ان مجاہدین پر جنہوں نے اپنی طاقت سے یہ بات ثابت کی, اسلام کہیں پر بھی آج بھی اپنی پاور رکھتا ہے. بدلنا پڑا قانون, دوبارہ لانا پڑا ختم نبوت کا معاملہ, لیکن جن مجاہدین نے قربانیاں دی, جو بزرگ نکلے, جن اکابرین نے قربانیاں دی, جو نوجوان شہید ہوئے, آپ دیکھیے گا روز محشر یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں شکایت ضرور کریں گے, یا اللہ ہم نے تو قربانیاں دی, یہ لوگ کہاں تھے؟ جو نہیں نکلا اسے جواب دینا پڑے گا, جو نہیں بولا اسے جواب دینا پڑے گا. یوم دفاع پاکستان بہت اچھا دن ہے, یوم دعوت اسلامی بہت اچھا دن ہے. ختم نبوت کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا, حضور کی عزت سے مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا, سرکار کی حمیت, سرکار دو عالم اسلام کی محبت سے مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا. سب سے اولین ترجیح ختم نبوت ہے. ہم نے یوم دعوت اسلامی منایا اور منائیں گے انشاءاللہ, لیکن اس سے بڑھ کر ختم نبوت منانا چاہیے, یوم ختم نبوت منانا چاہیے. اور ایک بات جس نے مجھے کچھ زیادہ ہی ختم نبوت کے معاملے پہ یوں کہہ لیجیے متشدد بنا دیا, بالکل میں متشدد ہوں, میں انتہا پسند ہوں. حضور کی ختم نبوت کے معاملے میں مجھے میرے بزرگ نے, مجھے میرے مرشد نے فرمایا, تو نماز پڑھ رہا ہو نا, حضور کا ہاتھ تیری پشت پہ نہیں ہوتا. تو روزے رکھ رہا ہو, بھوک سے حالت خراب ہو, حضور کا ہاتھ تیری پشت پر نہیں ہوتا. تو اور عبادت کر رہا ہو, تو زکات دے رہا ہو, تو مسجد بنا رہا ہو, تو اور بڑے بڑے کام کر, حضور کا ہاتھ تیری پشت پر نہیں ہوتا. لیکن پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب تو ختم نبوت پر پہرا دے گا, خود رسول خدا امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور تیری پشت پر موجود ہوتا. اس کے بعد بھی اگر کوئی ختم نبوت پر بات نہ کرے اور اسے سیاسی معاملہ قرار دے اور یہ تنظیمی معاملہ قرار دے, تو لعنت ہے اس کی شکل پہ اور لعنت ہے اس کی زندگی پہ. تو کس منہ کا مسلمان ہے؟ جب بدری صحابہ گھر میں نہ بیٹھے, جب معذور صحابہ گھر میں نہ بیٹھے, ام عمارہ خاتون بھی تلوار لے کر کے ختم نبوت پر پہرا دینے نکل پڑی, تو پھر تو کون ہوتا؟ اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ, اللہ نے چاہا تو ہماری ماہانہ 25ویں شریف کی محفل ہوتی ہے. اس بار ہم نے تھوڑی ڈیلے کی ہے. یہ محفل ہم آئندہ آنے والی پیر کو رکھ رہے ہیں انشاءاللہ, عشاء کی نماز کے بعد اسی مسجد میں, جس میں ہم یوم دعوت اسلامی بھی منائیں گے انشاءاللہ, یوم دفاع پاکستان بھی منائیں گے, اور انشاءاللہ جس کے صدقے یہ سب کچھ ملا ہے اسی کا دن یوم ختم نبوت بھی منائیں گے انشاءاللہ. 6 تاریخ ہوگی, 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان, اور 7 کی رات لگ جائے گی انشاءاللہ. تو ہم یہ دن منائیں گے, آپ سب کو دعوت دیتے ہیں, ہم علماء کو بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ. ضرور شرکت کیجیے گا. اس میں ہم بتائیں گے ہمارے اسلاف کی قربانیاں کیا ہیں. یہ کوئی معمولی ویژن نہیں ہے, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. سفید داڑھیوں والا بابا ہو یا کم عمر نوجوان ہو, یا گھروں میں رہنے والا, آفیسز جانے والا, کوچنگ سینٹر جانے والا, ٹھیلا لگانے والا, ریڑی لگانے والا ہو, بہت گھنونی سازشیں جاری ہیں. آپ مانیے یا نہیں مانیے, ہماری پچھلے دنوں علماء سے میٹنگ, ایک گھنونی سازش جاری ہے. حالات اس بات کا تقاضا نہیں کرتے ورنہ اس کو بیان کیا جاتا, لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں, بہت گھنونی سازش جاری ہے جو ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے ہے. پورا عالم کفر متحد ہو چکا ہے,
قادیانیوں کو احمدی مسلم کہا جا رہا ہے. کس بات کے مسلمان ہیں؟ آپ پڑھو پاکستان کا آئین، آپ پڑھو پاکستان کا آرٹیکل جس میں ان قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر کون کون سی پابندیاں پر لاگو کی گئی ہیں، اور آج ان قادیانیوں کو کھلی اجازت دی گئی ہے. ان کے بارے میں باضابطہ قانون پاس ہونے کی سازشیں جاری ہیں. آج گلشن اتار والے آؤ، ہم سارے یہ عہد کرتے ہیں اگر رگوں میں ایک خون کا قطرہ بھی رہے گا حضور کے ناموں سے غداری نہیں ہوگی. سارے وعدہ کرو انشاءاللہ حضور کے ناموں سے غداری نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے یہ ہاتھ اٹھانے کے بعد، جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، میں نے تو دیکھا ہی ہے، میرا دیکھنا نہ دیکھنا کیا، لیکن جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یہ ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا صحابہ کرام کا یہ انداز ہے. جنگ میں جب صحابہ جاتے تھے پہلے نعرے لگاتے تھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے. یہ صحابہ کا انداز ہے. تمہیں صحابہ کے انداز سے تکلیف ہوتی ہے؟ تمہیں صحابہ کے مزاج سے تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کی باتوں سے تکلیف ہوتی تو ایمان کیسا تمہارا؟ تو پھر ہم اس بات کا عہد کر دیں، یہ وعدہ کریں گے، جو وعدہ کرے گا وہ وعدہ کرے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کبھی غداری نہیں کریں گے. جب بھی وقت آئے گا اپنے بچوں کو لے کے حضور کی عزت کے لیے نکلیں گے. کوئی رہے نہ رہے، میرا منہ دیکھ کر کے نکلنا ہی نہیں ہے. ہاں بالکل سیدھی بات ہے. اگر کوئی میرے لیے نکلتا تو ہاتھ نہیں اٹھانا. حضور کی عزت کے لیے نکلنا ہے، نبی کی ناموس کے لیے نکلنا ہے، دین کی بقا کے لیے نکلنا ہے، اسلام کی بلندی کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ، جہاد کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ. ہاں کیا امام صاحب جہادی بنا رہے ہیں؟ بالکل جہادی بنا رہے ہیں. ابھی کل میری ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا حضرت وہ جہاد کے بارے میں کیا پلان ہے؟ میں نے کہا ہم سب تیار ہیں. میں نے تو بول دیا، پتہ نہیں آپ تیار ہو یا نہ ہو. وہ ہاتھ نیچے ہو گئے، یار گھر بھی تو دیکھنا ہے، کاروبار بھی تو دیکھنا ہے. ہاں حضور کا دستے میں پشت پہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ختم نبوت پر، حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر جب وقت پڑے گا کوئی بلائے گا. محلے کا چوکیدار کا تم ٹھیکیدار ہو؟ امام صاحب کو ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا دین کا؟ ہم نے کہا بالکل ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ہیں. ہاں ہم چوکیدار ہیں. نہیں یہ خود سے کیسے بنے گا؟ ہم نے کہا تمہارے باپ سے پوچھ کے بنیں گے، کسی سے پوچھ کے بنیں گے. ہم نے جب یہ عہد کیا تھا درس نظامی کرنے کے بعد کہ انشاءاللہ دین سے بے وفائی نہیں ہوگی، اب یہ اور یہی عہد آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ بھی میرا ساتھ دیجئے. میرا کیا، رسول اللہ کے لیے اپنا ساتھ دیجئے انشاءاللہ. وقت پڑے گا نکلیں گے سارے. حضور کی عزت و ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہمارے بزرگوں کی جو 21 سالہ کاوشیں تھی، قائد ملت اسلامیہ، یہ کون ہے؟ یہ قبلہ خلیفہ اعلی حضرت صفی اسلام عبد العلی میرٹھی صدیقی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں. ہاں ان کی زندگی میں لوگ یہ سیاسی آدمی ہے یار، نورانی میاں سیاسی آدمی ہے. سیاسی آدمی ہے، سیاسی آدمی نے کام کتنا بڑا کیا ہے. آج دھڑنے سے تم بول سکتے قادیانی کافر ہے، آج دھڑنے سے تم قادیانیوں کے خلاف بات کر سکتے ہو، ورنہ تو ہمارے اپنے لوگ پکڑ لیں. امام صاحب یہ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. تو ختم نبوت کا معاملہ، حضور کی عزت کا معاملہ سیاسی نہیں ہے. حضور کی عزت کا معاملہ بندے کی غیرت کا معاملہ ہے، بندے کی غیرت کا اور بندے کی اپنی جو اللہ رب العالمین نے اسے محبت رسول عطا فرمائی اس کا معاملہ ہے. اب بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حضور کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے، اور نہیں تو قبلہ بابا جی نے فرما دی حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ جو قربان ہو گئے، حقیقت میں وہی اللہ اس کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، حقیقت میں وہی مجاہدین اسلام ہیں، اور حقیقت میں وہی دین سے محبت کرنے والے ہیں. اس جذبے کو بیدار رکھیے. 7 ستمبر کا دن ضرور یاد رکھیے. آپ جس بھی لیول پر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کسی اور ادارے سے وابستہ ہیں، مبارکباد دیجیے اس دن سب کو. جیسے عید کی مبارکباد دیتے ہیں نا، ایسے مبارکباد دیجیے سازوں. بھائی بہت بہت مبارک ہو. کس بات کی؟ کہ آج کے دن قادیانیوں کو پاکستان میں کافر کہا گیا. کافر، قادیانی تو پہلے ہی کافر ہے، پاکستان میں کہا جاتا نہیں کہا جاتا. لیکن یہ ہمارے لیے بڑا سکون کا باعث ہے کہ پاکستان، ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان قادیانیوں کو کافر کہا دیا ہے. اور یہ یاد رکھیے قادیانیوں کے معاملے میں اور ختم نبوت کے معاملے میں کسی کی کوئی بات سننی نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا سن تو لے، کیا کہہ رہا ہے ہمارے یہ بھی بڑا مرض ہے، سن تو لے یار. حضرت یہ انتہا پسند ہونا چاہیے بھائی حضور کے معاملے میں. باپ کے معاملے میں کیا؟ کوئی کہے آؤ میں تم کو بتا دوں تمہاری اماں زانیہ ہے، کوئی کہے گا سن تو لے شاید صحیح ہو. غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت تھپڑ رسید کیا جائے. زبان سنبھال، مجھے اپنی ماں پہ بھروسہ. چاہو ماں پہ بھروسہ تو سنو حضور کی حدیث، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین
اور تمام لوگوں سے بڑھ کے مجھے نچائے. تو ماں کے معاملے میں کچھ نہیں سننا تو حضور کے معاملے میں کچھ نہیں سننا, کچھ بھی نہیں سننا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور ایک میں خوبصورت بات آپ سے یہاں عرض کروں, ہمارے بزرگوں کی کاوشیں ہیں. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے پاکستان کے آرٹیکل میں مسلمان کی جس تعریف کا اضافہ کروایا وہ قبلہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ تعریف ہے. یہ انشاءاللہ پیر کے دن جو ہم پروگرام کریں گے اللہ نے چاہا تو اس میں ہم یہ بیان کریں گے وہ تعریف کیا ہے. بالکل انہی الفاظ کے ساتھ آج مسلمان کی تعریف پاکستان کے آئین میں موجود ہے. اور یہ یاد رکھیے یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا. 21 سالہ جد و جہد میں ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی گئی. مائیں اپنے بچوں کو دولہا بنا کر جمعے کی نماز میں اس لیے بھیجتی تھی جو پہلے جائے گا وہ پہلے شہید ہوگا. آج اعلان کر دیا جائے جو آئے گا وہ پہلے کٹے گا تو پھر کتنے لوگ آگے رہیں گے دنیا جانتی. وہ غیرت پیدا کیجیے. صحابہ کے بارے میں یہ کہہ کر کے جان چھڑانے والے, یار وہ تو صحابہ تھے جناب. ہم اسی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اسی بر صغیر کی بات کر رہے ہیں, اسی سرزمین کی بات کر رہے ہیں جہاں جن نوجوانوں کو یہاں کی ماؤں نے دودھ پلایا, جنہوں نے یہاں کے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کیا, ان نوجوانوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں. عقل حیران ہے, بندے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور اس بار بھی یعنی جو ختم نبوت کی تحریک تھی نا اس میں بھی لاہور والے بازی لے گئے تھے. کاش ایسا کوئی وقت آئے جب کراچی والے بھی بازی لے جائیں. بولو نا انشاءاللہ. میرے باپا کا پاکستان, میرے داتا کا پاکستان, تو کراچی بھی تو باپا کا ہے اور داتا کا ہے. تو پھر یہاں پر بھی تو جذبہ دکھانا ہے کہ تاریخ کے سنہری حروفوں میں یہ نام لکھا جائے کہ جب حضور کی عزت پہ بات آئی تو پاکستان میں باب المدینہ میں شہر کراچی میں حضور کے عاشقوں نے اپنے لاشوں کا پہاڑ بنا کر حضور کی عزت پہ پہرا دیا. یہ کٹ مرنے کی بات امام صاحب کرتے ہیں یار, یہ نہیں, یہ ہر وقت مارنے مرنے کی بات کرتے ہیں حضور کی ناموس کے لیے. ہاں حضور کی عزت کے لیے, میرے نام کے لیے کبھی نہیں مرنا, کبھی بھی نہیں مرنا, لیکن حضور کی عزت کی جب بات آئے تو کبھی نہیں چھوڑنا انشاءاللہ. سارے یقین دیا لیتے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے. پچھلے کچھ دنوں سے کچھ معاملات مسجد کے حوالے سے بڑے سرگرم ہیں اور بہت زیادہ اچھے مگوئیاں جاری ہیں جس میں ہر ایک بندے نے اپنا حصہ شامل کیا. جس کو کچھ معلوم تھا اس نے بھی شامل کیا, جس کو کچھ نہیں معلوم تھا اس کو بھی شامل کیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ معاملہ پچھلے کچھ عرصے سے جاری نہیں ہے, یہ معاملہ تقریباً 2020 کے رمضان سے چل رہا ہے. لیکن بحمد اللہ تعالی مسجد کا مفاد, مسلک کا مفاد سر فہرست ہے, مقدم ہے. اور یہی میں نے بھی سیکھا ہے اور یہی میرے دوستوں نے بھی سیکھا. کچھ لوگوں نے میرے دوستوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی کہ جو غفران بھائی, عدنان بھائی, احسن تو سلیم تو فلاں فلاں, یہ لوگ جو ہے وہ امام صاحب کو کوئی نہیں بھڑکا رہا مجھے. میں بے وقوف نہیں ہوں اور میں جو نا کوئی ایسا نہیں ہے کہ لالی پاپ کھاتا ہوں کہ جو کوئی مجھے بنا دے اور میں بن جاؤں. میں خود عقل و شعور رکھتا ہوں. اتنے عرصے سے جو معاملات تھے وہ سارے پس پردہ تھے اور میں جانتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ایسا ایک بندہ بھی نہیں ہو سکتا جی یہ کہے کہ امام صاحب نے مجھے یہ بتایا ہے, امام صاحب نے یہ معاملہ کیا. اس لیے ان بندوں سے مراد جو میرے قریبی نہ ہو, ایسا نہ ہو اس کو بھی جھوٹ میں معمول کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے, جو میرے قریبی ہیں میں نے اس بات کو پروپیگنڈا نہیں کیا, نہ ان باتوں کو باہر اڑایا, نہ لوگوں کے درمیان اس بات کو بیان کیا. اور ابھی بھی میں یہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو جائے اور یہ معاملہ نمٹ جائے. اور یہ صرف میرا معاملہ نہیں تھا, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی عزت کا معاملہ بھی تھا. لیکن میں اس پر کوئی بات نہیں کر رہا, ارادہ بہت کچھ کرنے کا تھا. مسجد کا مفاد مقدم تھا, مسلک کا مفاد مقدم تھا. اس روز بھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ جس دن میری ذات سے مسلک کا نقصان ہوگا, مسجد کو نقصان ہوگا, اس دن میں مسلح چھوڑ جاؤں گا. تو اگر ابھی آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ امام ثبوت کے ساتھ کہ امام صاحب آپ کی ذات سے مسلک کو نقصان ہوا یا مسجد کو نقصان ہوا, میں ابھی استعفیٰ دینے کو تیار. بالکل میں کسی کے خلاف کوئی, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی کے خلاف نہیں بول رہا. کوئی ایک بندہ, میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, کوئی ایک بندہ دلیل کے ساتھ کہے امام صاحب کی وجہ سے مسجد کو نقصان ہوا, امام بولیے آپ میں سے کوئی ایک بندہ بغیر کسی جھجک کے, کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا, میری وجہ اگر مسجد کو نقصان ہوا, واللہ باللہ تاللہ قسم اٹھا رہا ہوں, عصر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھاؤں گا, نمازیں چھوڑ دوں گا, امامت کروں گا ہی نہیں. لیکن خدا کا واسطہ میری عزت کی کوئی اوقات نہیں, میری عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مسجد کا اور مسلک کا مفاد بہت مقدم ہے. اور پھر آج مجھے نوجوان لڑکوں نے, زین نے اور وکی نے بھی کال کی اور ان دونوں نے مجھے کہا کہ امام صاحب ہم اس معاملے کو بیٹھ کر سلجھاتے ہیں.
بہت دفعہ بیٹھ چکے ہیں، لیکن یہ لڑکے کیونکہ مسلک کا کام کرتے ہیں، مسلک کے وفادار ہیں، اور میں اس کو منتظر تھا کہ اس معاملے کو حل کرے، تو بالکل میں اس معاملے کو سامنے نہیں رکھنا چاہتا، کوئی معاملہ سامنے نہیں رکھ رہا، کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اور میں آپ سے بھی کہوں گا اس حوالے سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی انتشار نہیں ہوگا، ہم بد مذہبوں کو موقع بالکل بھی نہیں دیں گے، لیکن بد مذہبوں کے حواری بننے والے اور امیر سنت کا مذاق اڑانے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے، میری عزت کی بات نہیں، امیر سنت کا مذاق اڑانے والوں جس کی فیس بک کی آئی ڈی پہ ابھی بھی امیر سنت کی گستاخی موجود ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میں ان نوجوانوں نے مجھے کہا امام صاحب جمعے کے بعد اتوار کے دن کرتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کی بات مانتا ہوں، یہ بڑے کام کرنے والے لوگ ہیں، بے لوس کام کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میں اگلے جمعے تک کا ٹائم دیتا ہوں، اگلے جمعے تک یہ سارا معاملہ حل کر لیجئے، ورنہ پھر میں انشاءاللہ اپنا فیصلہ سناؤں گا، مجھے اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، مسجد کا مفاد مقدم ہے، مسلک کا مفاد مقدم ہے۔ پچھلے جمعے امام صاحب نے کیا کہا وہ بھی مجھے کہنا تھا، لیکن مجھے مقصود بھائی نے کہا کہ آپ ایک ہفتے رہنے دیجئے، میں ایک ہفتے رہنے دے رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یہ سارا معاملہ میں سپرد کر رہا ہوں، عوام کی سپرد بھی کر رہا ہوں، اپنے ان نوجوانوں کو سپرد بھی کر رہا ہوں۔ میں یقین کرتا ہوں مسلک کے حق میں، مسجد کے حق میں، تنظیم کے حق میں، دعوت اسلامی کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ ہوگا۔ میری ذات سے نقصان ہوتا ہے، میں نے پہلے عیوب بیان گنوا دی ہیں کہ یہ باتیں امام کے اندر ہو، گربان پکڑ کے نکالو، گربان پکڑ کے، اور آپ کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہے اور آپ سن لیجئے گا اس کو، میری ذات سے نقصان ہو، میں کبھی فسق و فجور مبتلا ہو جاؤں، اللہ نہ کرے، کبھی میری ذات سے نبی کی ناموس پر غداری کی بو آئے، گربان پکڑ کے نکالنا، میرا خون معاف ہے، میں اپنا قتل معاف کر دوں گا، اگر میری ذات سے مسلک کو نقصان ہوا اور مجھے کسی نے نکالا، میں اپنا قتل اس کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر نقصان نہیں ہو رہا تو مل کر دین کا کام کیجئے۔ لیکن وہ لوگ جو انتشار کا باعث بنتے ہیں، 2 سال سے ذہنی اذیت کا شکار رکھا، ایسے لوگوں کے خلاف اسٹینڈ لیجئے تاکہ بعد میں یہ معاملات نہ ہو۔ اللہ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو، میری مسجد کا حامی و ناصر ہو، بولیے آمین، آمین بولیے، میں رہوں نہ رہوں گلشن تر قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، ہاں نبی کا نعرہ قیامت تک بلند ہوتا رہے گا، بولو انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں بابے نے سکھایا انہیں جانا، ارے بولو انہیں جانا، ارے انہیں جانا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا، جب جانا تو ہاتھ کیوں نیچے، انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، پھر کیا ہوا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ میری تنظیم کا، اللہ میری مسجد کا، اللہ اس سے محبت کرنے والوں کا، اور اللہ رب العالمین ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔